نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کا درس قرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 سے لے کر 76 تک ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ میں بنیامین کو اپنے پاس روک کے رکھ لوں، اور بنیامین کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنے بھائی یوسف کے پاس رہوں۔ تو بنیامین نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ مجھے آپ اپنے پاس رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے پاس تو رکھ لوں، لیکن اس کی ترکیب کیا ہے، میں کس طرح آپ کو اپنے پاس رکھوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی ایک ترکیب بتلائی اور کہا کہ سازش کر کے آپ کے اوپر چوری کا الزام لگایا جائے، آپ پر جب چوری ثابت ہو جائے گی تو یوں پھر میں آپ کو اپنے پاس رکھ سکوں گا۔ حضرت بنیامین اپنے بھائیوں سے بڑا ہی تنگ دل تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات منظور کر لی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم ان سب لوگوں کا غلہ بھرو، اور ان کو کہا کہ بنیامین کا جو غلہ بھرو گے اس کے اندر میرا جو خاص برتن ہے وہ چھپا کر رکھ دینا۔ یہ برتن یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پینے کا خاص برتن تھا، یا پیمانہ تھا جس کے ساتھ وہ غلہ ناپ کر کے دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ برتن بہت قیمتی تھا، یا تو زبرجد کا تھا یا سونے کا تھا یا چاندی کا تھا، قیمتی برتن تھا۔ تو جنہوں نے بنیامین کا غلہ بھرا انہوں نے وہ قیمتی برتن اٹھا کر اس کے غلہ میں چھپا کر رکھ دیا۔ جب یہ بھائی غلہ لے کر کے واپس کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پیچھے سے انہوں نے آواز دی کہ اے قافلہ والو تم چور ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری جدائی کی وجہ سے میرے باپ بہت پریشان ہیں، تو اب دوبارہ بنیامین کو اپنے پاس روک کر رکھنا یہ تو اپنے باپ کے غم کو بڑھانے والی چیز ہے کہ پہلے جو باپ ایک بیٹے کی جدائی میں غمگین ہے، تو جب ان کا دوسرا بیٹا بنیامین بھی ان سے جدا ہو گیا تو ان کا غم تو اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا؟ پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایک شخص پر چوری کا الزام لگایا اور سب کے سامنے ان کو رسوا کیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے کذالک کدنا لیوسف، کہ یہ دو ہم نے سکھایا یوسف علیہ السلام کو، گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لے رہے تھے، تو اب اس امتحان کی تکمیل ہو رہی تھی، تو اللہ نے مزید امتحان لینا تھا، تو اس لیے حکم دیا کہ بنیامین کو اس دو کے ذریعے اپنے پاس روک کے رکھ لو۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان مکمل ہو جائے گا کہ آیا
وہ دونوں بیٹوں کے غم میں پریشان ہو کر مجھے بھول جاتے ہیں یا مجھے یاد رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، جب انہوں نے آواز دی کہ اے کافرہ والو تم چور ہو، تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہاری کون سی چیز گم ہوئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء بحمل بعیر وانا بی زعیم، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا خاص برتن گم ہو گیا ہے، جو شخص اس برتن کو واپس کر دے گا اس کو بطور انعام کے 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر زیادہ غلہ ملے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، وہ سب بائکل کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم ملک مصر میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہم پیغمبر باپ کی اولاد ہیں، تو ہم پیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود ہم کیسے یہ غلط کام کر سکتے ہیں؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو اور تم میں سے کسی شخص سے چوری برآمد ہو جائے تو تم بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق خود سزا بتلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جو شخص چوری کرتا تو جس کی چوری کی جاتی تھی وہ چور کو اپنا غلام بنا کر کے رکھ لیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سزا ہوگی اگر ہم میں سے کسی شخص کے غلہ سے تمہاری چوری برآمد ہو جائے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَةٍ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کی تلاشی لینا شروع کر دی، تو سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی ہے، بنیامین کی پہلے تلاشی نہیں لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ابتدا ہی میں بنیامین کی تلاشی لیتے ہیں تو ان کے غلہ سے برتن نکل آئے گا، تو ان کو سازش معلوم ہو جائے گی کہ لگتا ہے کوئی سازش ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر بنیامین کے غلہ میں برتن چھپایا ہے، کہ پہلی ہی تلاشی لی اور اسی کے غلہ سے برتن نکل آیا ہے، ان کی چوری برآمد ہوئی ہے، تو لگتا ہے یہ کوئی سازش ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ جب اپنے 10 بھائیوں کی تلاشی لے چکے تو آخر میں بنیامین کی تلاشی لی، تو جب بنیامین کی تلاشی ہوئی تو ان کے غلہ سے وہ برتن برآمد ہو گیا۔ اب تمام بھائی شرمندہ ہو کر سر جھکا دیا اور کہنے لگے ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دو سکھایا اور اس طرح انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس روک کر کے رکھا۔ تو فرمایا کہ اگر بادشاہ کا دین چلتا، بادشاہ کا قانون چلتا، تو پھر چوری کا الزام لگا کر بھی بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ ملک مصر کا قانون چور کے بارے میں یہ تھا کہ جو شخص چوری کرتا اس کی مار پٹائی کی جاتی تھی، اور جتنی چوری کرتا اس سے دگنا اس سے مال لے کر اس کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ تو اب اگر ملک مصر کے قانون پر چلتے ہیں تو تب بھی بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس نہیں ٹھہر سکتے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا اور یوں ہیلا بہانہ بنا کر کے حضرت بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس روک کر کے رکھا۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت علم کی دولت نصیب فرمائے تو وہ اپنے علم پر غمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، کیونکہ انسان جتنا بھی بڑا عالم ہو کائنات میں ایک اور ایسا ہوتا ہے جو اس سے بھی بڑا عالم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔